میرے بھائی مجھے ایک بات یہ نہیں سمجھ میں آتی ہے کہ محرم کے مہینے میں اگر آپ دیکھیں گے امام حسین شہید ہو رہے ہیں، نواسے شہید ہو رہے ہیں، پورا مہینہ غم میں ڈوب جاتا ہے، اور محرم کے بعد سفر کا مہینہ لگتا ہے، اس میں چہلم ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ بھی غم میں ڈوب جاتا ہے، یعنی محرم کا مہینہ، سفر کا مہینہ، پورا لوگ غم میں ڈوب جاتے ہیں۔ اور نانا کا انتقال ہو رہا ہے ربیع الاول کے مہینے میں، سید الانبیاء کا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، سید الانس ہیں، سید الجن ہیں، سید الانبیاء ہیں، خاتم الرسل ہیں، اس کے باوجود بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا، نواسا شہید ہو رہا، اتنا زیادہ غم، اور نانا انتقال فرما رہے ہیں، کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا۔ ضرور کوئی نہ کوئی خامی ہے ہمارے علم میں، اعمال میں، عقائد میں، ضرور کچھ نہ کچھ کالا ہے، بلکہ پوری دال کالی ہے۔ میرے بھائی جب سے دنیا آباد ہے تب سے اللہ پاک نے 12 مہینے بنایا ہے، چاہے انگلش کے ہوں کیلنڈر آپ دیکھ لیجئے، اردو کے ہوں، ہندی کے ہوں، چائنیز کے ہوں، عربی کے ہوں، سب کے اندر 12 مہینے۔ اور اللہ پاک نے فرمایا جب سے ہم نے دنیا آباد کی تب سے 12 مہینے چل رہے ہیں، سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، لوح محفوظ میں یہ چیز رجسٹرڈ کر کے رکھ دی گئی ہے۔ اور پھر اللہ پاک نے یہ بھی فرمایا منہا اربعۃ حرم، اس کے اندر 4 مہینے ادب والے ہیں، اور ادب والے 4 مہینے کون ہیں؟ محرم ہے، رجب ہے، ذی قعدہ ہے، ذی الحجہ، تو 4 ہی مہینے ادب والے ہیں۔ اگر ہمیں کرنا ہوتا تو سب سے پہلے ہم کس کو لاتے ہیں؟ ربیع الاول کو لاتے۔ کیا اللہ پاک کو پتہ نہیں تھا کہ حرمت والے مہینے میں لاؤ ہم ربیع الاول کو بھی داخل کر دیں؟ لیکن اللہ پاک نے نہیں کیا۔ اس سے پتہ چل گیا ادب والے، احترام والے سب سے مقدس مہینے محرم، رجب، ذی قعدہ، ذی الحجہ اللہ نے کیا ہے۔ تو جو اللہ پاک نے طے کر دیا ہے اب اس میں ہمیں انٹرفیئر کرنے کی ضرورت نہیں۔ حالانکہ ہمارے حساب سے تو ربیع الاول ہونا چاہیے اس کے اندر، حرمت والے 4 مہینے کے اندر، لیکن اللہ نے نہیں کیا، اس لیے ہمیں بھی کوئی حق نہیں ہے۔ کوئی کتنا بھی اونچا مقام رکھتا ہو، نبی کو بھی حق نہیں، ولی کو بھی حق نہیں، ہماری اور آپ کی کیا حیثیت؟ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جاہلیت میں ہوئی ہے، دور جاہلیت میں، پھر 40 سال کے بعد اسلام آیا ہے، نبوت کا سلسلہ 40 سال کے بعد شروع ہوا ہے، وحی آنی شروع ہوئی، جبریل آنے شروع ہوئے، بہت کچھ ہونے لگا، اللہ کا پیغام عام ہونے لگا۔ 40 سال کے بعد اگر آپ غور کریں گے، اور جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اس وقت نہ ابو ہریرہ، نہ ابو بکر، نہ عثمان، نہ علی، کوئی نہیں تھا، نہ اسلامی دور شروع ہوا تھا۔ اگر حضرت ابو ہریرہ کے سامنے پیدائش ہوتی، اسلام کے ماحول میں ہوتا، تب تو سب کچھ ایک دم صحیح طریقے سے ریکارڈ ہو گیا ہوتا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش قابو میں نہیں ہے، لیکن وفات جس وقت ہوئی ہے تمام صحابہ کرام موجود تھے، بہت بڑی جماعت موجود تھی، ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی سب موجود تھے، اس لیے وفات بہت مضبوط طریقے سے ریکارڈ ہوئی، اور میلاد ریکارڈ نہ ہو پائی کیونکہ دور جاہلیت تھا، عام طریقے سے لوگ جیسے یاد رکھتے تھے بس یاد رکھتے تھے۔ آج کل کیا ہے، اعمال کی فکر نہیں ہے، بس منانے کے لیے لوگ زیادہ پریشان ہیں، کیونکہ مانتے نہیں نا، جو مانتا نہیں اس کو منانا پڑتا ہے۔ بس جھنڈیاں لگا لیں، پھل جھڑیاں لگا لیں، پتنگیاں لگا لیں، بس لگے کہ ہاں بہت منا رہے ہیں، اور جو نہیں منا رہا اس کو کافر کہتے۔ میں 12 ربیع الاول کو میرے پیارے مانتا ہوں، مناتا نہیں۔ 12 ربیع الاول وفات کی تاریخ ہے، اور یہ ایک دم طے ہے، ایک دم کنفرم ہے، ایک دم فائنلی رپورٹ ہے۔ 12 ربیع الاول وفات کی تاریخ ہے۔ ولادت کے بارے میں اکثرین نے لکھا ہے کہ 9 ربیع الاول کو ہوئی، اب بعضوں نے لکھا ہے کہ 8، لیکن وفات ایک دم طے ہے، کنفرم ہے۔ اکثرین نہیں، 99% نے لوگوں نے لکھا ہے، کیونکہ وفات صحابہ کے سامنے ہوئی، اللہ کے نبی کی میڈیا موجود تھی، تمام سورس موجود تھے، اس لیے وفات کی تاریخ میں اختلاف نہ ہو سکی۔ کس دن انتقال ہوا، کس وقت انتقال ہوا، کون کون صحابہ پاس موجود تھے، صحابیات تھی، سب طے ہے سارا معاملہ۔ اچھا، پرانے زمانے میں نا اس کا نام 12 وفات تھا،
لوگ کہتے بھی چلو 12 وفات دیکھ کے آتے ہیں، مچھلی شہر کا، بادشاہ پور کا، مرشد آباد کا، چلو چلتے ہیں جونپور کا ہم دیکھ کے آتے ہیں، جفر آباد کا دیکھ کے آتے ہیں۔ 12 وفات بہت اچھا منایا جاتا ہے وہاں۔ اس کا 50 سال پہلے نا اس کا نام ہی تھا 12 وفات۔ وفات مانے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پر جو پروگرام کیا جاتا ہے، خوشی ظاہر کی جاتی ہے، چلو چلتے ہیں ہم دیکھ کے آتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میرے بھائی 63 سال ہوئی، لیکن نبی نے کبھی نہیں کہا یاروں آ جاؤ آج میں اپنی جو ہے برتھ ڈے منا لیتا ہوں، کبھی نہیں کہا۔ پیدائش منا لو 12 کو، اچھا ٹھیک ہے چلو تم نے 12 کو منا لیا، وفات غم کب مناؤ گے یہی بتا دو، بس ایک دم پکا کر دو۔ آج تم کو نبی کے انتقال پہ کوئی غم نہیں ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہمارے اوپر قیامت ٹوٹ گئی تھی، اتنا بڑا غم تو ہم نے کبھی دیکھا بھی نہیں تھا۔ آخر غم کیوں نہیں منا رہے ہو؟ اگر 12 کو وفات اگر 12 کو تم خوشی منا رہے ہو منا لو، لیکن غم کب مناؤ گے؟ بھائی محرم میں امام حسین شہید ہو گئے، پورا مہینہ ڈوب گئے غم میں۔ اب محرم کے بعد سفر لگتا ہے وہ بھی غم میں، اور ربیع الاول کے مہینے رسول اللہ کے انتقال کا ہے، لیکن تمہیں کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا۔ انسان کا اپنا بچہ ختم ہو جاتا ہے تو انسان کئی سال تک عید بقرعید منانا ایک دم بالکل چھوڑ دیتا ہے، بالکل چھوڑ دیتا ہے۔ اور نبی کی انتقال کر رہے ہیں انک میت و انہم میتون، کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا ہے۔ جاہلیت میں بھی میرے بھائی صرف 2 تہوار تھے، ایک کا نام نیروزہ، دوسرے کا نام مہرگان، لیکن آج کا مسلمان ان سے بھی آگے چل رہا ہے، دور جاہلیت سے بھی۔ اس کے بدلے میں اللہ نے ہم کو 2 تہوار دیے، عید اور بقرہ عید، اور ہفتے کے لحاظ سے جمعہ۔ اور آج کے مسلمان عید میلاد النبی بھی لگا لیا، عید وفات النبی بھی منا لیا، اور سمجھ رہا کہ ہم بہت بڑا نیک کام کر رہے ہیں، جبکہ میرے بھائی بالکل غلط ہے۔ حرمت والے 4 مہینے بالکل ایک دم آپ سمجھ لیجئے کہ وہ طے ہیں، اللہ پاک نے اس کے اندر کیوں نہیں شامل کیا؟ ہمیں اور آپ کو اس کو سوچنا ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔